بارشوں سے اور سیلاب سے زندگی درہم برہم ہو گئی، پانی بفر گئے، گھروں کو اپنے ساتھ لے گئے اور گھروں میں رہنے والے کچھ تو مکین نکل گئے لیکن کچھ مکین کو ساتھ بہا لے گئے۔ سامان جو ہم نے سالوں سال اکٹھا کیا وہ چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں، بلکہ چند سیکنڈ میں جو پانی کا ریلا آیا وہ ساتھ بہا کے لے گیا۔ اور اسی طرح دریائے چناب، ستلج، دریائے راوی میں سیلاب، بارش، پانی یکدم ایسے آئے کہ سالوں سال کی محنت کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ السلام علیکم۔ قیدی نمبر 804 ری ایکشن ولاگ میں کہتے ہیں آپ سب کو خوش آمدید۔ جہاں رہیے ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسمانی آفات سے اور زمینی آفات سے محفوظ رکھے۔ جہاں رہیں خوشحال رہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اہل عیال کے ساتھ مگن رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیروں ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے۔ اس پیاری سی دعا کے ساتھ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج پھر وہی بات، سیلاب کا پانی ہماری فصلوں میں داخل ہو گیا، باندھ ٹوٹ گیا، نقل مکانی شروع۔ جو میرے پیارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں وہ سب یہ باتیں سن رہے ہوں گے۔ ایک بات میں بھی کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ جو ہم سالوں سال صدیوں سے مکان بناتے ہیں، ایک منزلہ، دو منزلہ عمارتیں بناتے ہیں اور اس میں سامان اکٹھا کرتے ہیں، چاند چیزیں لینے کے لیے کتنا پیسہ لگ جاتا ہے، ایک مکان بنانے کے لیے کتنا پیسہ لگ جاتا ہے، لیکن جو یہ پانی آیا، ایسا پانی آیا کہ سب کچھ اپنے ساتھ بہا کے لے گیا۔ مکان نہ بچے، اس میں مکین نہ بچے، اس میں کچھ بھی نہ بچا، بس پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ جس طرف بھی دیکھیں پانی ہی پانی۔ ہمارے علاقے کو بھی ارد گرد پانی آ چکا ہے، لیکن ابھی ہم محفوظ ہیں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اور اب جب یہ پانی اکٹھا ہوگا تو 5 دریا اکٹھے ایک دریا بن جائے گا اور وہ جائے گا سندھ کی طرف۔ وہاں وہ عوام بیچاری صبح و شام ڈر میں لگی ہوئی ہے کہ ہم نے گھر خالی کرنے ہیں۔ ہم گھر کو سالوں سال بناتے ہیں، سنوارتے ہیں رہنے کے لیے، سال بھر کی گندم اکٹھی کر کے رکھ دیتے ہیں کہ ہم کھائیں گے، اور کپڑے نت نئے ڈیزائن کے لے لیتے ہیں کہ ہم پہنیں گے، لیکن ایسا سیلاب آیا جو نہ ہی مکان بچے اور نہ ہی اس میں رہنے والے کچھ بچ گئے۔ ندی نالوں کے نکلتے ہوئے اوپر جو بند بنے ہوتے ہیں وہاں پہنچ گئے، کچھ ریلیف کیمپوں میں پہنچ گئے ہیں، لیکن پانی تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ دریائے راوی کے بعد سیلابی ریلا پیر محل میں داخل ہو گیا۔ دریا راوی کا 2 لاکھ کیوسک کا ریلا پیر محل کی حدود میں داخل ہوا، اور پیر محل کے مقام پر دریا راوی میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ بہت سی بستیاں زیر آب آ چکی ہیں، بہت سے باندھ ٹوٹ چکے ہیں، بہت سے لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں، اور مال مویشیوں کا تو پوچھے نہ۔ مال مویشی ایسے بہہ کے جا رہے ہیں جیسے اس میں سانس بھی نہ ہو۔ ایک وقت تھا انہی گلیوں میں، انہی گھروں میں چہکتے تھے، ہنسی تھی، مذاق تھا، کھانا تھا، پینا تھا، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں سے آگے دوسروں کو امداد کرتے، دوسروں کو خیرات صدقات دیتے۔ آج وہی بندوں پر بیٹھے ہوئے
جو اونچے اونچے بند بنے ہوئے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے انتظار میں ہیں، شاید کوئی ہیلی کاپٹر سے، شاید کوئی جہاز سے، شاید کوئی کشتی سے، شاید کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے جائے، کوئی ہمیں پینے کے لیے کچھ دے جائے، کوئی ہمیں اوڑھنے کے لیے، اور کوئی ہمیں اپنے جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں 24 گھنٹوں میں لگاتار دیکھتے رہتے ہیں، کسی کو کچھ مل جاتا ہے تو کسی کو نہیں ملتا۔ سیلاب نے ایسا متاثر کیا کہ پاکستان کو اب دل دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتا ہے، دل دکھتا ہے، کتنی محنت سے، کتنے پیار سے، لگن سے ہم گھروں کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں، اور چند منٹوں چند گھنٹوں میں ہی سب زمیں بوس ہو جاتے ہیں، سب دریا اپنے ساتھ لے گیا۔ دریا سے کہیں گے کہ اب ٹھہر جا، اب تھم جا، ٹھنڈا ہو جا، لیکن اب جو بارشیں ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں، رات ہمارے پاس اتنی تیز بارش ہوئی اور اب بادل پھٹنے لگے۔ بارش ایسی ہوتی ہے کہ جب بادل پھٹتے ہیں کہ نیچے کون سے سکول، گھر، بستیاں، شہروں کے شہر بہہ جاتے ہیں۔ ایسی کوئی افراتفری پھیلی ہوئی ہے کہ کسی کے مکان نہیں ہیں، کسی کے مکی نہیں ہیں، کسی کے گھر ہیں تو گھر والے نہیں، کسی کے گھر والے ہیں تو گھر نہیں، کسی کے مال مویشی بچ چکے ہیں تو ان کو لیے کھانے کے لیے چارہ کچھ نہیں، اگر کوئی انسان بچ چکا ہے تو ان کے لیے کھانے کا بندوبست نہیں، جائیں تو جائیں کہاں؟ جو پانی کی نظر ہو جائے وہ تو چلے گئے۔ وہ کہتے نہیں ہیں کہ انسان ایک مر جائے گھر میں تو اس کو تو قبر جگہ دے جاتی ہے، لیکن باقی لوگ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ اب جو بہہ چکے ہیں، جو چلے گئے پانی کی، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں، نہ تو ان کی مائتیں مل رہی ہیں، نہ ان کی لاشیں، چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جانی نقصان سے بچائے، مالی نقصان سے بھی بچائے۔ بہت محنت سے چیزیں بنتی ہیں، بہت محنت سے سامان اکٹھا ہوتا ہے، جب جاتا ہے تو پتہ بھی نہیں لگتا۔ ایک انسان پہلے مالا مال تھا، دینے والا تھا، اب وہ لینے والے بن گئے۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے، کیونکہ وہ رب نے اگر جلال میں آ جائے تو وہ کچھ نہیں چھوڑتا۔ اپنے رب سے میں معافی مانگتی ہوں، اے رب رحمان، تم ہمارے پاکستان پر رحم فرما اور ہمارے ملک پاکستان کو ان آفتوں سے بچا۔ اے رب رحمان، تو رحمان ہے، ہم تیرے کلمہ گو ہیں، چاہے ہم نے گناہ گار ہیں، ہم نے گناہ کیے، زہر کیے، باطن کیے، تو سب دیکھ رہا ہے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو درگزر کرنے والا ہے ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو اور ہماری ناگہانی آفت کو تو درگزر فرما اور ہمیں ان آفات سے بچا، ہمیں ان پانی کے ریلوں سے بچا، ہمارے گھروں کو بچا، ہماری آبادیوں کو بچا، جانی نقصانوں سے بچا اور مالی نقصان سے بھی بچا، اور جو بیچارے بہہ چکے ہیں، جن کے پیارے پیچھے ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرما، اور جو بہہ چکے ان کے بھی گناہ معاف فرما۔ وہ تو بیچارے بہہ چکے، ان کو قبر بھی نصیب نہ ہوئی، اب تو ان سے سوال کیا کرے گا؟ اے اللہ، تو رحمان، تو رحیم، تو کہہ دے کن فیکون، ہو جا، تو دریا بھی تھم جاتے ہیں، دریا بھی ٹھہر جاتے ہیں، ان کو ٹھہرا دے، ہمارے پاکستان کو بچا لے، اللہ پاک ہمارے پاکستان کو بچا لے، رحمت کی نظر کر دے، آمین۔ سب دیکھنے والے بولے آمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو ہونے والی ہے کمپلیٹ۔ ویڈیو آ جائے اور باتیں آ جائے پسند تو لائک تو کر دیجیے گا، اور میرے پیارے پیارے بہن بھائی
جو دیکھتے ہیں، جو قابل اطاعت ہیں، سپورٹ کیجیے، ساتھ دیجیے پاکستان میں رہنے والے غریبوں کا۔ اس کے ساتھ دیجیے گا اجازت، ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا۔ اللہ سونے دے حوالے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔